آج کے دور میں ہمارا ایک بہت بڑا منفی کردار ہے، وہ ہمارا میڈیا کا کردار ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، جب کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ تو میڈیا دکھاتا ہے، لیکن اگر کسی مرد کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو کبھی اس کو جو ہے وہ کوریج نہیں دیتے۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر جب بھی کسی فاحشہ عورت، کوئی جو ہے اس طرح کی ٹک ٹاکر یا اس طرح کی عورتوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کو تو وہ سامنے لاتے ہیں، لیکن کوئی غیرت مند آدمی اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی مظلوم کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ یہی 14 اگست جس میں یہ واقعہ دکھایا جا رہا ہے، اسی 14 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ سوات کی ایک فیملی، سوات کا ایک علاقہ ہے جانو گاؤں، وہاں کی ایک فیملی کے ساتھ پوری ایک فیملی تباہ کر دی گئی۔ وہ واقعہ کسی نے بتایا نہیں، کسی میڈیا چینل پر اس کی خبر نہیں آئی۔ ہوا کیا؟ کراچی میں وہ جو ہے وہ پورا خاندان مقیم تھا، اور وہ جو ہے وہاں سے کراچی سے ایک جگہ سے گئے، کراچی میں مہاجر کیمپ ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ شادی کے لیے گئے، گاڑی میں واپس آ رہے تھے، 2 موٹر سائیکل سوار جا رہے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے کوئی گرنیڈ اس طرح کی کوئی چیز پھینکی اور وہ گاڑی میں وہ پھٹا، اور اس کی وجہ سے ساری گاڑی میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے اکثر وہیں پر شہید ہو گئے، اور کچھ جو ہے زخمی ہیں، پتہ نہیں ان میں سے بھی کوئی بچ سکتا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ منافقت ہے ہماری میڈیا کی کہ اس نے نہیں دکھایا، یہ نہیں دکھایا۔ کیوں؟ کیا یہ مظلوم نہیں ہے؟ وہاں پر بے لباس ہوتی ہوئی عورت تو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کی تو مذمت ہر بندے نے کی، مولوی نے بھی کی، دیندار نے بھی کی، دنیا دار نے بھی کی، لیکن اس کی مذمت کون کرے گا؟ اور یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے وہ دیندار بھائی جو کہ ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس بات پر بھی بات اٹھائیں، ایسے واقعات پر بھی بات اٹھائیں کہ کیا ایسے موقع پر کوئی زیادتی ہو تو وہ نظر نہیں آتی، یا یہاں مجھے کچھ اور بات کہنی پڑے گی کہ کیا یہ ان کی کوریج اس لیے نہیں کی گئی کہ یہ ایک پختون تھے؟ میں زبانی لسانی تعصب کے بالکل خلاف ہوں۔ میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ کسی پٹھان کو کسی پنجابی پر فوقیت حاصل ہے، کسی پنجابی کو کسی پٹھان پر فوقیت حاصل ہے، لیکن میں یہ اس ملک میں دیکھ رہا ہوں، ہمارا میڈیا خاص طور پر یہ کر رہا ہے کہ پٹھان کے ساتھ جہاں زیادتی ہوتی ہے اس کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ تو اگر کسی جگہ پر بھی ایسا ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان میڈیا چینلز کا بائیکاٹ کریں، ہم ان کو دیکھنا بند کریں۔ خدا کی قسم یہ لاکھوں سے یہ اگر زیرو پر نہ آ جائیں تو پھر بات کیجیے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں پر بھی ایسی زیادتی ہو اور ہماری آواز کو بلند نہ کیا جائے، کسی پٹھان کے ساتھ زیادتی ہو اور اس کو نظر انداز کر دیا جائے، تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ ہم ایسے میڈیا کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور ہم ایسے ضمیر فروشوں کو، ایسے جو ہے وطن فروشوں کو ہم جو ہے ایک اپنی جوتی کے نیچے رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں، اگر کسی کافر کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، تو وہ زیادتی ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ کسی پختون کے ساتھ زیادتی کی جائے اور اس کی کوریج نہ کی جائے۔ پختون وہ قوم ہے جس قوم نے اس ملک کے حاصل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پختون وہ قوم ہے جس نے 1947 تو بعد میں 1800 میں اس نے 1857 کی جنگ آزادی میں بنیادی کردار ادا کیا، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پاک آرمی میں بنیادی طور پر اگر آگے مورچوں میں بھیجا جاتا ہے تو پختون کو بھیجا جاتا ہے۔ آج بھی بہادری کی جو مثال ہے وہ پٹھان نے عام کی ہے، تو پھر کیوں پٹھان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو جو بھی یہ زیادتی کر رہا ہے یہ یاد رکھے، دنیا میں بھی اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے۔ اللہ اگر تمہارے مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے، ورنہ اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کرے، تمہارے بدن میں کیڑے پڑیں کہ تم لوگ زبانی تعصب کو عام کر رہے ہو، اور تم لوگ ایک قوم کو تو جو ہے کوریج دیتے ہو، دوسری کو نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔